کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسانی روحوں کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کے بعد عالم برزخ میں کب بھیجا جائے گا؟ اور کیا موت صرف ہمارے جسم پر طاری ہوتی ہے یا اس کا ہماری روح سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف، جس میں انسانی کو جب حیات کی حالت سے موت کی حالت میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو اس حالت کا نام شریعت میں برزخ ہے، جس کو دارالانتظار لکھا گیا ہے۔ اور برزخی زندگی کا دار و مدار انسان کی دنیاوی حیات پر مرتب ہوتا ہے۔ دنیا کیونکہ دارالعمل ہے اور یہاں کی حیات بھی عملی زندگی کے لیے تھی، اور موت کے ذریعے عملی زندگی موقوف کر دی گئی، روک دی گئی۔ موت کے بعد والی زندگی میں نیکی و بدی کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اس لیے برزخ والی زندگی میں نیک و بد، اچھے اور برے، ایمان والے اور بے ایمان کا ٹھکانہ الگ الگ نام سے ہمارے دین و شریعت میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ عقل اور شعور کا بھی تقاضا ہے کہ مہمان خانہ اور قید خانہ جدا جدا ہو۔ حیات و زندگی میں بھی فکری اور عملی طور پر دونوں الگ الگ تھے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ اور حضرت محمد خاتم النبیین پر ایمان لایا تھا، قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا تھا، حلال و حرام میں فرق اور تمیز کرتا تھا، الغرض اپنے مالک و مولا کی کبریائی تسلیم کرتا تھا، اور دوسرا آزاد اور سانڈ بنا پھرتا تھا۔ مرنے کے بعد انسانی روحوں کا ٹھکانہ۔ اوپر کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی روح مرنے کے بعد اگر مومن تھا تو علیین جو 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے، اس کا ٹھکانہ اور مقام ہے، اور جنت بھی عرش اعظم کے نیچے ہے۔ اور بے ایمان کفار کی ارواح مرنے کے بعد سجین جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، یہی جہنم بھی ہے، اور یہی اس کا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ موت جسم پر طاری ہوتی ہے، نہ کہ روح پر۔ موت کی حقیقت آپ نے جان لیا کہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جسم کو مٹی کے اوپر سے نیچے قبر میں یا کسی بھی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ لفظ موت کا جسم پر ہی ہوتا ہے اور بولا جاتا ہے، نہ کہ روح پر کہ جس میں حلق پیدا کیا ہوا ہے۔ روح پر موت طاری نہیں کی جاتی، بلکہ روح جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور جس طرح جسم کو انسان گھروں سے منتقل کر دیتے ہیں قبر میں یا دوسری جگہ، روح کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نکالتے ہیں، اور وہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کے برزخی ٹھکانہ علیین یا سجین میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے روح پر موت نہیں آتی، نہ ہی روح مرتی ہے، کیونکہ وہ عالم امر کی ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک امر و حکم ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں امتحاناً پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اور حلق اور امر دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت، احدیت و ربوبیت اور الوہیت کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ ایک ضروری وضاحت، اہل ایمان قارئین کے درمیان میں ایک ضروری وضاحت کر دی جائے تو بات آگے چل کر حیات انبیاء علیہ السلام ذہن میں آسانی سے اتر جائے گی، اور ہماری نجات و مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ موت مومن کے لیے دیدار الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حسان ابن سعود کا قول ہے، جو اہل ذوق کے لیے بہت ہی پر لطف ہے، یعنی موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ آپ کی ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے، جسے بلا شک و شبہ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حق تعالیٰ کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز تر نہیں رہتی جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی خوشنودی کا حصول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وہ خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے موت کو دیدار الہی کا زینہ بنایا گیا ہے، اور دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ موت ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایک ذریعہ اور پل ہے، اس لیے اسے بھی لقاء اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذرا کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی زندگی کو محبوب رکھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔